میں نے کہا خوشخبری کیا ہے تیرے نزدیک؟ کہا اگر تو یہ خبر لے کر آیا میرا بیٹا کافروں سے لڑتا ہوا اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کر اللہ کی جنتوں کا مہمان بن گیا تو خوشخبری لے کر آیا ہے، اور اگر یہ خبر لایا ہے کہ بچہ زندہ بچ گیا اور مال غنیمت لے کر آ رہا ہے تو تیری خبر میں کوئی خوشی نہیں ہے۔ میں اس عورت کے جذبات میں حیران، میں نے کہا نہیں اللہ کی قسم اگر یہ بات ہے تو پھر میں خوشخبری لے کر آیا ہوں، خوش ہو جا، اللہ نے تیرے بچے کی قربانی کو قبول کر لیا۔ کہنے لگی کوئی دلیل دو، اور میرے ہاتھ کے تھیلے پر اس کی نظریں ہو۔ میں نے اس کو وہ کپڑے دیے جن سے خون نکل رہا، جس میں اس کی شہادت کے آثار، وہ لیتے ہی اللہ اکبر کی صدا لگاتی ہے، اپنے گھر میں داخل ہو کے دروازے کو بند کر کے کہتی ہے اللہ پچھلے سال میرے خامد نے تیرے راستے میں اپنی جان کی قربانی دی، اس سال میرے بیٹے نے قربانی دی، اگر اللہ تو نے میری اس قربانیوں کو قبول کیا تو ایک سوال کرتی ہوں اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ میں نے دروازے کو بجایا، کہیں یہ دروازہ کھول دے، اس کو کوئی مال کی ضرورت ہو، میں لوگوں میں اس کا تعارف کرواؤں، اس کی شان بلند ہو، لیکن واللہ نہ اس نے دروازہ کھولا نہ میرا کرام سنا، زبان سے ایک ہی بات کہتی ہے اللہ اگر یہ قربانی ہے تیری ذات کے لیے تو نے ان کو قبول کر لیا ہے، پھر ایک سوال کرتی ہوں اللہ مجھے جنت عطا کر دے۔ سوچئے یہ جنت کے سچے متلاشی، یہ جنت کے سچے سوداگر جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا زندگی کے اندر ایک ہم اور غم ہے کسی طرح ایسا کام کر گزرے اللہ راضی ہو کے جنت عطا کر دے۔ اللہ کے لیے اپنے گریبانوں میں جھانکو، اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو غور اور فکر کی توفیق دے۔ ہم نے اس جنت کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس جنت کے لیے میری اور آپ کی کیا کوشش ہے؟ یہ جنت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک بالش کی جگہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے قیمتی ہے۔ وہ جنت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں اللہ نے مومن کی بیوی حور اس کے سر کا دوپٹہ اتنا عزتوں والا ہے کہ کائنات کی ہر چیز مل کے اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ دنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ حور کے دوپٹے کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ اس جنت کے لیے فکر کرو، اس جنت کے لیے دوڑ لگاؤ، اس جنت کے لیے کوشش کرو، اس جنت کا حصول زندگی کا نصب العین بناؤ۔ مال اکٹھے ہو جائے، کوٹھیاں بن جائے، کاریں آ جائے، اولاد پھیل جائے، سب کچھ ہے، لیکن اگر جنت کا سودا نہیں ہے تو یہ سب بیکار ہے۔ اور اس جنت کے لیے دوڑ کیوں نہ ہو کہ یہ جنت چیز ہی ایسی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ سے کہتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، اے اللہ سب سے کم درجے کا جنتی وہ کون ہوگا؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام یہ وہ ہوگا جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، پل صراط پہ سے گرتا پڑتا پل صراط کو کراس کرے گا، مڑ کر جہنم کو دیکھے گا، کہے گا اللہ کا شکر ہے جس نے اس جہنم سے مجھے نجات دے دی۔ سامنے ایک درخت نظر آئے گا، کہے گا اللہ عز و جل اس درخت کے نیچے پہنچا دے، اس کی چھاؤں میں بیٹھوں، اس کا پانی پیوں، اس کا پھل کھاؤں۔ مالک کہے گا بندے اگر تجھے یہ دے دیا تیری تمنائیں اور بڑھیں گی، تو اور بھی مانگے گا؟ کہا نہیں اللہ بس یہ دے دے اور کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ اپنے اس بندے کو اس درخت کے نیچے پہنچا دے گا، تھوڑی دیر کے بعد کچھ فاصلے پر اس سے زیادہ خوبصورت درخت نکلے گا، وہ کہے گا اللہ اس درخت کے نیچے پہنچا دے۔ اللہ کہے گا بندے ابھی تو نے وعدہ کیا تھا کچھ نہیں مانگتا، کہا اللہ یہ دے دے اور کچھ نہیں مانگتا۔ تھوڑی دیر کے بعد جنت کے دروازے پر ایک درخت نمودار ہوگا، اب یہ بندہ ایسی چیز دیکھ رہا ہے جس پہ صبر نہیں کر سکتا، کہتا ہے اللہ اس درخت کے نیچے پہنچا دے، تیری عزت کی قسم کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ اس کو اس جنت کے درخت کے نیچے پہنچائے گا، یہ جنتیوں کی آوازیں سنے گا، ان کے کہہ کے سنے گا، جس نعمتوں میں پہلے جنت ہوں گے ان کو دیکھے گا، کہے گا اللہ ایک سوال کرتا ہوں مجھے اس جنت میں داخل کر دے۔ اللہ کہے گا جا اس جنت میں داخل ہو جا۔
یہ دوڑتا ہوا جنت کی طرف جائے گا. اچانک اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا انہا ملآ، جنت تو بھر چکی ہے، حوروں کی شادیاں ہو گئی، محلات تقسیم ہو گئے، میں کہاں جاؤں؟ یہ کہے گا اے اللہ جنت بھر چکی، جنت میں کوئی جگہ باقی نہیں بچی، میں کہاں جاؤں؟ اللہ عز و جل اس سے سوال کرے گا اچھا ان یکون لک مثل ملک ملک من ملوک الدنیا، کیا تو راضی ہے تجھے اتنی بڑی جنت دی جائے جتنی ایک دنیا کے اندر کسی بادشاہ کی بادشاہت ہوتی؟ وہ کہے گا اللہ میں راضی ہوں. اللہ کہے گا یہ تیرے لیے، اور اس طرح کی ایک اور جنت، اس طرح کی ایک اور جنت، اس طرح کی ایک اور جنت، 5 جنتیں تیرے لیے اور اس طرح کی 10 جنتیں اور تیرے لیے. وہ کہے گا اللہ میں راضی، اللہ میں راضی ہو گیا. اللہ عز و جل اس بندے کو بلائے گا، اے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، تیرے دل میں کیا خواہش ہے، سوال کر. یہ سوال کرے گا، مالک اس کو عطا کرتا جائے گا، یہ مانگتا جائے گا، اللہ دیتا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی ساری تمنائیں ختم ہو جائیں گی. پھر اللہ اسے کہے گا اے بندے اولا تريد كذا، سل مني كذا، تجھے فلاں چیز نہیں چاہیے، فلاں نعمت نہیں چاہیے، مجھ سے یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ. اللہ خود اس کو چیزیں بتائے گا، اس کے دل میں تمنائیں پیدا کرے گا، وہ بندہ مانگتا جائے گا، اللہ عطا کرتا جائے گا. یہ سب سے آخری جنتی، یہ اپنے جنت میں داخل ہوگا، محل میں داخل ہوگا. اس کی حوریں، اس کی بیوی جنت کی اس کا استقبال کریں گی، ترانے گائیں گی، ہم تیری وہ بیوی ہیں جو سدا تیرے ساتھ رہیں گی، سدا جوان رہیں گی، سدا راضی رہیں گی، کبھی ناراض نہ ہوں گی، کبھی دور نہ ہوں گی، کبھی چھوڑ کر نہ جائیں گی. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی کہنے لگے اللہ یہ سب سے کم درجے کا جنتی ہے تو سب سے اعلیٰ درجے کا جنتی کون ہوگا؟ کہا موسیٰ سب سے اعلیٰ درجے کا جنتی تو وہ ہے جس کو وہ نعمتیں ملیں گی نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کے دل و دماغ پر خیال بھی آیا. جنت کے سچے طلبگار جب جنت کی بات کو سنتے ہیں پھر اپنی زندگی کے اندر اس جنت کے حصول کے لیے لمحات کو اس جنت کی تیاری میں گزارتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی میدان، بدر کی جنگ کے لیے صحابہ کو آواز دی. ان صحابہ کے اندر صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے، حضرت حارثہ بھی ہیں، والدہ سے بڑی محبت، والدہ کی ان سے بڑی محبت، والدہ کو راضی کرتے ہیں، ان کا ماتھا چومتے ہیں. امی اللہ کے رسول نے بلایا ہے، مجھے اجازت دیجیے. ماں کہتی ہے بیٹا تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، تجھ سے میری محبت بھی کتنی ہے، تو یہی رہ، میری خدمت کر، تجھے جہاد کا ثواب مل جائے گا. یہ ماں کو راضی کرتا ہے، منتیں کرتا ہے، یہاں تک کہ ماں راضی ہو جاتی ہے. اور جب مومن ماں راضی ہوتی ہے پھر اس کو الفاظ کیا کہتی ہے، بیٹا آگے بڑھ، دشمن پہ حملہ کرنا، سن کوئی تیر تلوار تیری پشت پہ نہ آئے، زخم سینے پہ کھانا. یہ میدان جہاد میں نکلتا ہے، بدر میں پہنچتا ہے. مارکا شروع ہونے سے پہلے اس کو پیاس لگتی ہے، کنویں کی طرف پانی پینے کے لیے جاتا ہے جہاں ایک مسلمان پہرا دے رہے. یہ مسلمان دور سے ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید کوئی کافر آ رہا ہے جو اس کنویں کے پانی میں زہر ملا دے گا اور پانی ہمارا خراب کرے گا. یہ کوئی دشمن آ رہا ہے. وہ اپنے نیزے کو بلند کر کے نیزے کا وار کرتا ہے، نیزہ حارثہ کے سینے کو چیر جاتا ہے. زخمی ہو کے زمین پہ گرتے ہیں، تڑپتے ہیں، مدد کے لیے پکارتے ہیں. اور جب تھوڑی دیر کے بعد وہ پہرے دار وہاں پہنچتا ہے اپنا نیزہ نکالنے کے لیے